اللهم صل على سيدنا آج ایک عام مسئلے کی طرف کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا اور اس کا جواب دینا میں نے دین کے خادم ہونے کی حیثیت سے ضروری سمجھا، اور وہ مسئلہ عام مسئلہ ہے، لیکن ایک عام مسئلہ ہے، عام ہونے کے ساتھ ساتھ عام ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نمازی باجماعت نماز کے لیے کب کھڑا ہو؟ سوال ہے کہ نمازی باجماعت نماز کے لیے کب کھڑا ہو؟ اس حوالے سے مجھے دو احادیث مبارکہ امپورٹنٹ احادیث مجھے ملی ہیں۔ دونوں احادیث بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہیں، جو کہ احادیث کی امپورٹنٹ اور اہم کتابوں میں سے دو کتابیں ہیں۔ یعنی سب سے احادیث مبارکہ میں مقام اور درجہ جس حدیث کی کتاب کا ہے وہ بخاری ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جس حدیث کی کتاب کا درجہ آتا ہے وہ صحیح مسلم شریف کی ہے۔ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن میں نے اپنے لیے آسانی سمجھی، اور وہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں رکھ کر آپ کے سامنے گوش گزار کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی۔ جب نماز کے لیے حضرت ابو قتادہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے فلا تقوموا، نہ کھڑے ہو تم، حتی ترونی، حتیٰ کہ مجھے دیکھ لو۔ نبی مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہی رہا کرتے تھے، آپ کا حجرہ انور بالکل قریب تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور مؤذن اقامت کہتا تھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اقامت کے دوران تشریف لے آتے، کسی وقت اقامت ہو جایا کرتی تھی تو آپ تشریف لے آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کو کیا حکم دیا؟ صحابہ کو حکم دیا جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک لا تقوموا، کھڑے نہیں ہونا، اقامت ہو جائے۔ مؤذن اقامت کیا ہے؟ اب شرط کریم آقا نے یہ نہیں لگائی کہ سب سے پہلے صفیں درست کر لو، اس کے بعد مؤذن اذان دے گا، اور اس کے بعد مؤذن اذان یعنی اقامت کہے گا، اقامت جب کہے گے اس کے بعد کھڑے ہو جانا، یا اقامت کے دوران ہی کھڑے ہو جانا، پہلے صفیں بنا لینا۔ حالانکہ حضور کے یہ الفاظ نہیں ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اقامت ہو جائے لا تقوموا، لیکن کھڑے نہیں ہونا۔ مؤذن اقامت کہہ دے لیکن کھڑے نہیں ہونا۔ حتی ترونی، ایون کہ مجھے دیکھ لو۔ جب نمازی رخ انور زلفیں دیکھ لیتے تھے، تک لیتے تھے حضور کا چہرے انور کہ کریم آقا ایک پردہ ہٹایا ہے، تشریف لے آئے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ پہلی حدیث۔ حدیث نمبر 2، یہ مسلم شریف کی جو میں نے حدیث کھول کی ہے، مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ فرماتے ہیں یہ سنا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم جب اقامت ہوا کرے، اقامت کے وقت ہی تم کھڑے ہو جایا کرو۔
یہ تھوڑا سا فرق ہے دو حدیث میں. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کھڑے ہونا ایون کہ مجھے دیکھ لو. اور ابو ہریرہ سے کیا سنتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اقامت کہی جائے اس وقت کھڑے ہو جاؤ. جب اقامت کہی جائے اس وقت کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہاں الفاظ یہ بھی نہیں ہے کہ اقامت سے پہلے پہلے سارے صفحے بنا لو. لیکن الفاظ یہ ہیں جب اقامت کہی جائے. اب ان دونوں احادیث کی تطبیق کرتے ہیں علماء. جب یاد رکھیے گا ایک حدیث ایک چیز کے بارے میں ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے, دوسری حدیث آپ یہ نہیں کام ہونا چاہیے. تو اب علماء مفکرین محدثین اور اسکالرز جو ہیں حدیث کو جاننے والے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب دونوں احادیث پر عمل کیسے کیا جائے. تو شارح مسلم یعنی مسلم شریف کی شرح کرنے والے امام حضرت امام نووی فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بہتر یہی ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو اقامت کے دوران ہی کسی وقت بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اقامت سے پہلے نہیں, پہلے والی تو بات ہی ختم کریں, وہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں کہ اقامت ہوئی نہیں. جیسے ہی قائم ہوا ابھی مؤذن اقامت کے لیے کھڑا ہی ہو رہا ہے, نمازی پہلے کھڑے ہو گئے. یہ تو حدیث کہیں سے ملتی ہی نہیں. اب حدیثیں دو ہیں کہ اقامت کے بعد جو حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اقامت ہو جائے اس وقت تک کھڑے ہونا نہیں ہو جانا جب تک مجھے دیکھ نہ لو. اور ایک حدیث ہے کہ اقامت کے دوران. اب اقامت کے دوران کب کھڑا ہو جایا جائے؟ قد قامت الصلاۃ پر, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح پر, یا اقامت کے بعد. تین آپشن ہیں, ائمہ کرام تین آپشن دیتے ہیں. یعنی اقامت سے پہلے تو ہرگز نہیں کھڑے ہونا, ہرگز نہیں کھڑے ہونا. اس میں کسی امام نے نہیں کہا, کسی حدیث میں نہیں ہے. لیکن اقامت کے بعد پھر دو اسٹیشنز ہیں, دو مقامات ہیں, تین مقامات ہیں, تین مقامات ہیں کہ اقامت کے دوران قد قامت الصلاۃ جب کہا جائے تب کھڑے ہونا ہے نمازی نے, یا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کہا جائے تب نمازی نے کھڑے ہونا ہے. اور تیسرا اسٹیشن, تیسرا مقام ہے کہ جب اقامت کمپلیٹ ہو جائے تب نمازی کھڑا ہوگا. فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا حکم ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت سے فارغ ہو جائے, اقامت کہہ دے تو پھر نمازی کھڑا ہو جائے. امام شافعی, ہمیں امام شافعی کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں, امام شافعی کا احترام بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے عاشق رسول تھے, لیکن ہم اس کی تقلید نہیں کرتے. وہ ہمارے امام نہیں ہیں. سعودی عربیہ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں امام شافعی کو, ان کی امام ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں. اب دوسرے امام امام مالک, امام مالک فرماتے ہیں کہ اقامت شروع ہوتے وقت, جیسے اقامت شروع ہو اس وقت کیا ہے جی نمازی کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے. اب امام مالک کا حکم ماننا بھی ہمارے پر لازمی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام مالک کی بھی تقلید نہیں کرتے. ہم امام مالک کے فالوورز نہیں ہیں. امام مالک کے فالوورز بھی آپ کو عرب امارات میں پائے ہوئے دکھائی دیں گے. اور امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نمازی اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے. جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے نمازی اس وقت کھڑا ہو جائے. اب امام احمد بن حنبل کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی بھی تقلید نہیں کرتے. نہ امام شافعی کے مقلد ہیں ہم, نہ امام مالک کے مقلد ہیں ہم تقلید کرنے والے, اور نہ ہی امام احمد بن حنبل کے ہم مقلد ہیں. ان تینوں ائمہ کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں. پھر دوبارہ رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کیونکہ عاشق رسول تھے. تو پوری کائنات میں چار ائمہ کی فقہ چلتی ہے, چار ائمہ کی, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی.
تو امام مالک کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے، امام شافعی کی بھی نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی نہیں کرتے. ان تینوں ائمہ کی عرب کے اندر سعودیہ عربیہ میں ان تینوں ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے. اب چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے. اب ہم میں سے ہر ایک امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. ہم حنفی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ہر مسئلے کو فالو کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اور پاکستان سے بیرون ممالک میں یعنی 95% امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے. پوری کائنات میں 95% لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ملیں گے اور 5% امام شافعی کے ہیں. ان میں سے امام احمد بن حنبل کے ہیں اور انہیں میں سے امام مالک کے فالوورز ہیں، ان کے مقلدین ہیں. اب ہم الحمدللہ حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جی جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو نمازی کو چاہیے اس وقت کھڑا ہو جائے. تو یہاں پر بھی ہمارے کا اکثر کیا سارے کے سارے علماء دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی حنفی ہیں. دیوبند سے تعلق رکھنے والے بھی حنفی ہیں، وہ حنفی کہلاتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے امام ابو حنیفہ کے حکم کی فرما برداری کرے، تابع فرمانی کرے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو پھر نمازی کو چاہیے کہ وہ حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑا ہو جائے. دور مختار معرض المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 میں یہ بات موجود ہے. امام ابو حنیفہ کی اور تمام ائمہ کا یہ موقف، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا ویژن، ان کا تھاٹ اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے، ائمہ سے محبت کرتے ہوئے، کیونکہ ائمہ کرام احادیث قرآن سے حدیث اخذ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس وقت ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق اور سچ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. افضل ذکر لا